اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد، معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں، یہ بابرکت شبیں، ان راتوں میں ہم سب بندگی پروردگار میں مصروف ہیں اور دعا ہے کہ پروردگار اس توفیق کو ہم سے سلب نہ فرمائے. ہم مسلسل ان راتوں میں تہذیب نفس، تزکیہ نفس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور ان باتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جنہیں روز بروز ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے جائیں تو حکم پیغمبر کی بنا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس وہ ہدیے، وہ گفٹس ریڈی ہو جائیں گے کہ جنہیں لے کر ہم اس دنیا کے بعد والی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس زندگی کے لیے ہم آسودہ خاطر ہو کر ایک آرام دہ زندگی کی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ. لیکن ضروری ہے کہ ان ہدیوں کو، ان گفٹس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ہم اختیار کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ گفٹس ہمارے پاس ریڈی ہوتے جائیں. لہٰذا ہر روز دو گفٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں کہ جنہیں ہم کوشش کرتے ہوئے اپنے ساتھ زندگی میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. روایت آپ کی نظروں میں ہے. لب اللباب نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ الموت شیء لا بد منہ، موت ضروری ہے، آنی ہے، اس سے فرار کی گنجائش نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَسَفَرٌ طویل، لیکن ایک لمبا سفر ہے کہ جسے انسان کو طے کرنا ہے. ينبغي لمن ارادہ ان يرفع 10 ہدایا، لیکن جو انسان یہ چاہے کہ اس لمبے سفر پہ کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ گزر جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 ہدیوں کو ریڈی کرے. فرمایا آپ نے، اب وہ 10 ہدیے کیا ہیں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 10 ہدیے 10 موقعوں کے لیے ہیں کہ جن میں سے ایک ہدیت اسرائیل ہے، ہدیت قبر، ہدیت منکر نکیر، ہدیت المیزان، ہدیت الصراط، ہدیت مالک، ہدیت الرضوان، ہدیت النبی و ہدیت جبرائیل و ہدیت اللہ. اس طرح سے یہ 10 موقعوں کے لیے ہدایہ ہیں. بات پہنچی، میں نے اسرائیل، قبر، منکر نکیر، میزان، صراط، یہ سارے ہدیے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. اب مرحلہ پہنچا مالک جہنم، جسے پروردگار نے جہنم کا ملک اور جہنم کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس گفٹ ہونا چاہیے. جب ہم اس کے قریب پہنچیں تو یہ گفٹ اسے دے دیا جائے، نتیجے میں جہنم سے ہم محفوظ ہو جائیں اور آرام کے ساتھ ہم جنت کی طرف جا سکیں. فرمایا کہ یہ جو تم صراط کے بعد مالک جہنم کے لیے تم گفٹ تیار کر رہے ہو، اما ہدیت مالک، یہ اس ذمہ دار جہنم کے لیے جو گفٹ تمہیں ریڈی کرنا ہے، 4 اشیاء، وہ بھی 4 طرح کے ہدیے ہیں کہ جن میں سے پہلا ہدیہ ہے البکاء من خشیت اللہ، خوف پروردگار میں، خشیت پروردگار میں انسان کا گریہ کرنا. یہ گریہ انسان کی طرف سے ہدیہ ہے اس موقع کے لیے کہ جب انسان جہنم کے ذمہ دار کے قریب سے گزر رہا ہوگا،
जहन्नम के निगहबान के पास से गुज़र रहा होगा, उसके पास ये हदिया होना चाहिए कि उसकी आँखों से वो आंसू निकल रहे हों जो खशियत परवरदिगार में हों। खौफ परवरदिगार में इंसान की आँखों से निकलने वाला आंसू बेपनाह अहमियत रखता है। मैं अर्ज़ करूँ कि रवायतों में वारिद हुआ कि बुका उल अयून, आँखों का गिरिया करना, व खशियतुल क़ुलूब मिन रहमतिल्लाहि ताला ज़िक्रुहु, दिलों का अल्लाह के खौफ से रोकना या दिलों का रोना अल्लाह की रहमत के लिए, ये वो चीज़ है जो ज़िक्र परवरदिगार है। यानी अगर इंसान के अंदर ये गिरिया पैदा हो जाए, दिलों में लग़्ज़िश पैदा हो जाए, तो इसके ज़रिए से इंसान बेहतरीन ज़िक्र परवरदिगार कर सकता है। और फिर सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी हदीस में आगे बढ़कर फरमाते हैं कि फ़इज़ा वजदतुमूहा फ़ग़्तनिमुद्दुआ, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह के खौफ से गिरिया पैदा हो जाए, इस मौके को अपने लिए गनीमत समझना और अल्लाह से दुआ करना, इसलिए कि उस मौके पर की जाने वाली दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। लिहाजा इस खशियत परवरदिगार, इस खौफ परवरदिगार को इंसान अपने लिए एक बड़ी नेमत, एक बड़ा तोहफ़ा परवरदिगार समझे। फरमाया सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की हदीस मुबारका में है कि अल-बुका मिन खशियतिल्लाह मिफ्ताहुर रहमा, अल्लाह की रहमत की कुंजी है अल्लाह के खौफ से गिरिया करना। इसके क्या माना है? अगर रहमत परवरदिगार को ज़मीन तक लाना है और अल्लाह के रहमतों के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर अपने अंदर खौफ परवरदिगार, खशियत परवरदिगार को पैदा किया जाए। जितना इंसान खशियत परवरदिगार की तरफ बढ़ेगा, उतना ही उसने अपनी ज़िंदगी में कामयाब कामरान होता जाएगा। फरमाया हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मा मिन शैइन इल्ला वलहु कैलुन, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे किलो के ज़रिए से न तौला जा सके, औ वज़नुन, या उसको वज़न न किया जा सके। किताब है, उसको भी आप वज़न कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, उन्हें भी आप वज़न कर सकते हैं। सोना चांदी है, उसे भी आप वज़न कर सकते हैं। सारी चीज़ों को वज़न कर सकते हैं, और जिसे वज़न न भी कर सकें उसको आप काउंट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को फरमाते हैं, सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई वज़न है, कोई ना कोई तौलने की चीज़ है, कुछ ना कुछ उसके समझने के लिए मौजूद है। इल्ला दुमू, सिवा आंसुओं के। ये वो चीज़ है कि न जिसे तौला जा सकता है, न जिसे काउंट किया जा सकता है। फ़इन्नल क़तरत मिन्हा तुत्फ़िउ बिहारम मिन नारिन, इस आंसू का एक कतरा कभी कभी जहन्नम की आग के समंदर को खामोश कर देता है। आप ज़रा सोचें, इंसान की आंखों से निकलने वाला आंसू का एक कतरा जब समंदरों को खामोश कर देता है, तो अगर इंसान की आंखों से कई कतरे निकल रहे हों, कई आंसू के ये ड्रॉप्स निकल रहे हों, इंसान के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। लिहाजा इन आंसुओं को गनीमत समझना चाहिए। कोशिश करें, रात में जिस मौके के ऊपर अल्लाह की बारगाह में बैठकर इंसान मुनाजात कर रहा हो, एक कतरा ही सही आंसू ज़रूर निकल आए। इसीलिए रवायतों में है कि इंसान गुनाहों के बाद जिस मौके के ऊपर अल्लाह की बारगाह में बैठ के मुनाजात कर रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, और एक कतरा ही नहीं
بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ روایتوں کی لفظیں ہیں کہ جو مکھی کے پر کے برابر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اتنا مختصر سا، روایتوں میں ہے کہ اللہ اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا کہ کبھی کبھی ایک انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ صرف اس کو نہیں، اس کی پوری بستی کو، اس کے پورے علاقے کو، اس کی پوری قوم کو بخشوا دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے تو یہ خشیت، یہ خوف پروردگار کی بنا پر اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں۔ اور یہ روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ اگر تم چاہ رہے ہو کہ جہنم کے دربان اور نگہبان کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہو تو پہلا ہدیہ ہے البکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، اور اس کے بعد اگلا ہدیہ ہے صدقۃ السر، وہ صدقہ کہ جسے آہستہ چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ دیا جائے۔ میں روایت میں عرض کروں اس سے پہلے وہ آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم اپنی نیکیوں کے ذریعے سے صدقات کو چھپا لو گے یہ بہترین ہے تمہارے لیے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسے چھپا لے گئے، اگر تم اسے ظاہر کرو گے تو یہ تمہارے لیے نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا لے گئے، قرآن مجید کر وَإِن تُخْفُوهَا، اگر اسے چھپا لے گئے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم پوشیدگی کے ساتھ خاموشی سے لے جا کر ان صدقات کو فقیر کو دے آئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری ساری برائیوں کو چھپا لینے کے لیے یہ پوشیدگی سے دیا جانے والا صدقہ بہترین ذریعہ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، دیکھو اللہ سے اس بات کے لیے متوجہ رہو کہ یہ جو تم چھپا کر صدقہ دو گے، یہ نہ سوچنا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہیں، اللہ وہ تمام چیزیں جنہیں تم انجام دیتے ہو انہیں جانتا ہے، یعنی اگر تم صدقے کو چھپا کر دے رہے ہو تو واقعاً چھپا کر دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے تم چھپانا شروع کرو اور پھر کچھ لوگوں کو بتا بھی دو، نہیں، اگر واقعاً تم چھپا کر دینا چاہ رہے ہو تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اخبار میں چھپوانے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے لیے دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ اشتہار میں دینے کی ضرورت ہے، نہ ٹی وی کے لیے بریکنگ نیوز بنانے کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی فون پر دوسروں کو بیان کرنے، کچھ بھی نہ کرو، اللہ کے لیے چھپا کر صدقہ دو۔ فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ الصدقہ واللہ فی السر افضل من الصدقۃ فی العلانیہ، وہ صدقہ جو چھپ کر دیا جائے خدا کی قسم اس صدقے سے بہتر ہے جو لوگوں کو بتا کر دیا جائے، وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَّةِ، اسی طرح سے عبادتیں بھی ہیں خدا کی قسم، اگر ان کو چھپا کر رکھا جائے تو وہ بہتر ہے ان عبادتوں سے جو چیخ چلا کر دوسروں کو بتا کر کی جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان الصدقہ فی اللیل، ان صدقۃ اللیل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظیم وتہون الحساب، تین فائدے ملتے ہیں اگر انسان رات میں خاموشی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے۔ پہلا فائدہ کہ جو اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے رات کو خاموشی سے دیے گئے صدقے کی بنا پر، وَتَمْحُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، اور اسی طرح سے وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں اگر انسان خاموشی سے صدقہ دے رہا ہو، وَتُهَوِّنُ الْحِسَابَ، اور اسی طرح سے انسان کا حساب، انسان کا وہ جو معاملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اسے حساب دینا ہے
وہ حساب اس کا آسان ہو جاتا ہے اگر اس نے خاموشی کے ساتھ رات میں صدقہ دیا ہے۔ وصدقۃ النہار، اور اسی طرح سے انسان اگر دوپہر میں لوگوں کے سامنے صدقہ دے رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ تثمر المال، انسان کا مال بڑھ جاتا ہے۔ وتزید فی العمر، اور وہ صدقہ جو لوگوں کے سامنے دوپہر میں دیا گیا وہ بھی انسان کی عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر صدقے کے 5 فائدے، 2 فائدے تب ہیں جب دوپہر میں دیا جائے، 3 فائدے تب ہیں جب رات میں یہ صدقہ دیا جائے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں، آج مشکلات میں، آج کی سختیوں میں غریب، نادار، بیوہ، یتیم، ان سب کا خاموشی کے ساتھ اگر انسان خیال رکھے تو کم از کم اللہ کی خوشنودی اس کو ملتی ہے، اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہ، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر دوپہر میں سب کے سامنے بھی دے دیا جائے تو کم از کم انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صدقہ جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں دیں تاکہ ہماری زندگیاں بہترین زندگی قرار پائیں۔ اگر آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ پر بوری لے کر، جس میں اناج، جس میں روٹی ہے، اسے لے کر مولا نکلتے تھے اور غریبوں کے سرہانے یہ روٹیاں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا سر اور خاموشی کا خیال کہ کبھی کبھی یہ افراد جب مولا سے کچھ ملتا تھا تو اسے لے کر وہ جملے کہتے تھے کہ جو جملے ان کے لیے مناسب نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم کتنے اچھے انسان ہو، ہم غریبوں کا خیال کر رہے ہو، ہم لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، ہمیں روٹیاں لا کر دے رہے ہو، جبکہ اسی مدینے میں ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اور پھر وہاں پر مولا کا نام لیتے تھے کہ جس کا یہ نام ہے اور وہ ہمارا خیال نہیں کرتا، وہ ہمیں لا کر کچھ دیتا نہیں، وہ ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں۔ مولا خود اپنے خلاف ان لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جس کی برائی کر رہے ہو وہ میں خود ہوں، وہ تم جس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو وہ میں خود ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے اجر لینا ہے وہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور جو لوگ جن کو دیا جا رہا ہے نہ ان سے اجر لینا ہے نہ ان سے کسی قسم کا ثواب لینا ہے۔ لہٰذا انسان کو خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے تاکہ پروردگار کی نعمتیں اور رحمتیں بھی اسے مل جائیں اور جہنم کے دربار کے لیے بہترین ہدیہ اس کی طرف سے ریڈی ہو جائے۔ آئیے اس مبارک مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس بابرکت مہینے میں ہماری عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما، اور ان گفٹس کو ہمارے لیے ریڈی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔